أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو حدیث ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری اس مجلس کا مقصد حدیث کے مفہوم پر مفتی اسلام حافظ عمر صدیق صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے، جو آپ کے سوالات کے انشاءاللہ الرحمن تسلی بخش جوابات دیں گے۔ تو اس کے لیے میں حافظ عمر صدیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حدیث کی مفہوم پر کچھ ارشادات فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں تو سب سے پہلے حدیث ٹی وی کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دین اسلام کی علمبرداری کے لیے قارئین کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سوال کیا گیا ہے حدیث کیا ہے؟ حدیث کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بات، اور اصطلاحی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال اور تقریرات سے مراد وہ باتیں، وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوئے، آپ نے ان کا معائنہ کیا، ملاحظہ فرمایا اور آپ خاموش رہے، منع نہیں کیا، تو اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا اصطلاحی معنی اور مطلب۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں حدیث کا کیا مقام ہے؟ دین اسلام میں قرآن مجید کی طرح حدیث کا بنیادی مقام ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث ہے۔ تو اس معنی میں قرآن مجید جو ہے بسم اللہ کی ابتدا سے لے کر والناس کی سین تک یہ پورے کا پورا حدیث ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت کو ملا ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی ہیں، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات بھی ہیں کہ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے جو اعمال انجام دیے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس اعتبار سے حدیث کی اصطلاح میں قرآن مجید بھی شامل ہے۔ اب علماء کرام نے سمجھنے فرق کے لیے قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا ہے ان معنوں میں
کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک یہ جو حروف ہیں یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذریعہ فرشتہ جبریل روح القدس اتارا۔ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور آپ کی ذات، شمائل جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال، حلیہ مبارک ہے، وہ بھی حدیث کی تشریح میں شامل ہے۔ تو حدیث کی دین اسلام میں بنیادی حیثیت ہے۔ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن مجید اور حدیث رسول، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح، تبیین، قرآن مجید کے اجمال کو کھول کر بیان کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمانیات اگر نازل کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن، تشریح کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے، تو حدیث بتاتی ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید اگر جنوں کا ذکر کرتا ہے تو حدیث اس کی تشریح کرتی ہے کہ وہ مکلف ہیں اور آگ سے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح بے شمار جو ایمانی مسائل مجمل قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کی تفسیر اور تشریح حدیث رسول کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ فصل لربک وانحر۔ اب ایک انسان غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد اس کے لیے کیا کیا احکامات ہیں، اس کا بدن پاک ہے، تو شریعت، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ وضو کرے گا، ایک مخصوص طریقہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر لباس کی پاکی ہے، جگہ کا پاک ہونا ہے، پھر باجماعت ادا کرنا ہے، اذان کا، مسجد میں تکبیر کا، اور پھر نماز میں بھول جائے، یہ ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات جو ہیں یہ ہمیں حدیث فراہم کرتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب زکوٰۃ عربی زبان میں زکا یوزک کی تزکیت کا معنی ہے پاک کرنا، تو اسلام نے، حدیث نے اسے خاص اصطلاح میں کر دیا کہ اپنے مال میں سے صاحب نصاب اللہ کا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، صدقہ و خیرات۔ اب اس کی جو تشریح ہے وہ حدیث کرتی ہے کہ کتنا مال ہو تو کتنی زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں کتنی ہے، گائے ہو تو ان میں کتنی ہے، سونا چاندی اس میں زکوٰۃ کتنی ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب صیام کا معنی کیا ہے؟ حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے کہنے پر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا، اور کھانے پینے کو چھوڑنا، جہاں یہ روزہ ہے وہاں پر گناہوں سے اعتراض کرنا، زہد و تقوی اختیار کرنا۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں کہ روزے کے اندر انسان کے لیے کیا مشروع ہے اور کیا ممنوع ہے، وہ ساری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کے متعلق حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ نکاح کا ذکر ہے قرآن میں، تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ طلاق کا ذکر ہے، تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح خاوند کے جو حقوق ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل حدیث کرتی ہے۔ بیوی کے حقوق، اس کی تفصیل حدیث کرتی ہے۔ اولاد کے حقوق، اس کی تفصیل حدیث کرتی ہے۔ وراثت کے جو مسائل ہیں اس کی جو تفصیل ہے، تشریح حدیث کرتی ہے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، قرآن مجید اجمالاً اسے بیان کرتا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے، تشریح ہے، وہ حدیث کرتی ہے۔ اسی طرح اقتدار، سیاست، قرآن مجید اسے ذکر کرتا ہے اور اس کی تفصیل حدیث کر رہی ہے۔ معاشرے کو ہمارا
قرآن بیان کرتا ہے اور اس کی جو تفسیر ہے وہ حدیث کر رہی ہے. انفرادیت کو قرآن بیان کرتا ہے تو اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث کر رہی ہے. تو دین اسلام میں حدیث کی حیثیت بنیاد کسی ہے کہ قرآن مجید کے بغیر ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے اور حدیث کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، صحابہ کرام کا کلام ہے، رسول اللہ کے افعال ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے صحابہ نے جو افعال اعمال اقوال کیے کہے، تو یہ مجموعہ ہے اور یہ فرق ہے حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر. سر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کے کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم حدیث کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ حدیث کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں، یہ آپ کا جو سوال ہے اس میں دو جز ہیں کہ ہم کن ذرائع سے حدیث کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور حدیث کی جو حفاظت ہے یہ تو محدثین نے، اکابرین نے، میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. صحابہ کرام بالخصوص وہ صحابہ جو عربی تھے، عرب میں کتابت کی بجائے حفظ کا ایک مقام تھا، یاد کرنا، اور اس انسان کو ثانوی حیثیت کا سمجھا جاتا کہ جو اپنی چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ نہ رکھ پائے. معاہدات کو لکھا جاتا، جو دستاویزات ہوتی، معاہدات ہوتے امن کے، تو انہیں لکھا جاتا اور بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا. اس کے علاوہ وہ اپنے دینی معلومات کو، اپنے شجروں کو کہ فلاں فلاں کا بیٹا تھا، فلاں فلاں کا بیٹا تھا، اپنے دماغ میں ہی ضبط اور محفوظ کرتے تھے. اور اس سلسلہ میں کہ عرب کی یہ جو صفت ہے، صفت حافظہ، اغیار نے بھی اسے تسلیم کیا ہے. بے شمار یہودی، بے شمار عیسائی، بے شمار جو غیر مسلم اسکالرز ہیں، انہوں نے عرب کی اس خداداد صلاحیت کو سراہا. اب انہوں نے اسے محفوظ کیا حفظ کے ذریعہ سے. قرآن مجید جیسے محفوظ ہے حفظ کے ذریعہ سے. قرآن مجید ہماری پنجگانہ نمازوں میں تلاوت کیا جاتا ہے، تراویح میں تلاوت کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود حفظ کیا، اپنے صحابہ کو حفظ کروایا. صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو، اپنے جو شاگرد ہیں تابعین، ان کو حفظ کروایا. تو یہ سلسلہ حفظ کے ذریعے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، اسی طرح حدیث کی بھی حفاظت کی گئی. یوں سمجھیے کہ جن ذرائعوں سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے، انہی ذریعوں کے ساتھ حدیث شریف کی حفاظت کی گئی ہے. قرآن مجید کی حفاظت حفظ کے ذریعہ، حدیث کی حفاظت حفظ کے ذریعہ. قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ لکھ کر، حدیث کی حفاظت جو ہے وہ لکھ کر. اور ایسے بے شمار آثار موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھوایا، جیسے ابو شاہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھوایا. اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث کو لکھنا، اور دیگر صحابہ کرام کا حدیث کو لکھنا، زکوٰۃ کے مسائل لکھوا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا. تو صحابہ کرام نے، تابعین نے حفظ کے ذریعہ، کتابت کے ذریعہ، مذاکرہ کے ذریعہ اور عمل کے ذریعہ، عمل جس طرح قرآن مجید پر عمل ہے، اسی طرح حدیث کو عمل کے ذریعہ بھی محفوظ کیا گیا. اب اذان دینے کا عمل جاری ہو گیا، نماز پڑھنے کا عمل جاری ہو گیا، نماز کے اوقات ہے، نماز کی پھر آگے ہیئت ہے، 2 سجدوں کا ہونا، رکوع کا ہونا، یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں. نکاح، طلاق، تجارت، کاروبار جو ہے، تو عمل کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اسے محفوظ رکھا گیا ہے. مذاکرہ کے ذریعہ، اس کی تشریحات کے ذریعہ. تو جن ذریعوں سے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا ہے، انہی ذریعوں سے حدیث شریف کو محفوظ کیا گیا. مفتی صاحب، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، آیا حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی کوئی اس طرح سے ہے کچھ؟
کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ الذکر قرآن مجید کو بھی کہا گیا ہے اور الذکر حدیث کو بھی کہا گیا ہے۔ الذکر سے مراد قرآن بھی ہے، الذکر سے مراد اسوہ رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دونوں اس میں شامل ہیں، اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، وہ صحف تابعین کے موجود ہیں، اتباع تابعین کی کتابیں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، اور عقائد پر جو انہوں نے کتابیں مرتب کی، مسائل پر جو انہوں نے کتابیں مرتب کی، اور حدیث کی حفاظت کے لیے ایک ایسا فن مارز وجود میں آیا کہ آج اغیار بھی حیران ہے۔ اسماء و رجال 6 لاکھ راویوں کے حالات جو ہیں، 6 لاکھ راویوں کے حالات وہ محفوظ ہیں، اور اس کے لیے کتاب و سنت کی روشنی سے ایسا کڑا معیار جو مقرر کیا گیا کہ اس معیار پر آج یہود و نصارہ عاجز و بے بس ہے کہ وہ اپنی کتاب کا کوئی ایک صفحہ تو دور کی بات ہے، ایک سطر ہی ثابت کر دے، وہ کڑا معیار حدیث کے لیے۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث کی حفاظت کے لیے ذریعہ اختیار کیا گیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے وہ ذریعہ اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ان کے علم میں لانے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں گروہ پیدا ہوئے، فرقے اور فتنے۔ ان لوگوں نے اپنے نظریات کو قرآن سے معیت کرنے کے لیے قرآن مجید میں تغیر و تبدل کی کوشش کی۔ تغیر و تبدل جو ہے سیاق کے لحاظ سے، کہ ایک صورت کو کہیں سے اٹھایا اور کہیں جا کر جوڑ دیا، اور ایک آیت کو کسی دوسری آیت کے ساتھ ملا دیا، لیکن ان کا یہ عمل باطل ٹھہر گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا جو ذریعہ امت کو دیا ہے، حفظ کے ذریعہ اور لکھ کر، ان کا یہ عمل ناکارہ ٹھہر گیا، وہ اس میں کامیاب اور کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ ابھی ماضی قریب میں بھی کچھ لوگوں نے ایسے مصاحف تیار کیے جس میں سورۃ النورین اور ایسی کئی چیزوں کی آمیزش کر دی، اور امت نے اسے مردود ٹھہرا دیا۔ جو مصحف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک، یہ آج ہمارے پاس اسی طرح محفوظ ہے۔ اسی طرح لوگوں نے حدیث جو ہے، حدیث اس کے اندر آمیزش کی کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کہ اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا اپنی باتوں کو معیت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام پر، ائمہ محدثین پر اپنی کروڑوں رحمتیں کرے، جس طرح قرآن مجید کے اندر ان کا دجل اور دھوکہ باطل لوگوں کا نہیں چل سکا، اسی طرح حدیث میں نہیں چل سکتا۔ اب آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم کن ذرائع سے حدیث کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا میں آج ہمارے موبائل SMS آتے ہیں، قرآن میں یہ بات موجود ہے، حالانکہ اس SMS کو گھڑنے والا کوئی نان مسلم ہے جس نے قرآن کے نام سے جھوٹ لکھا اور امت میں پھیلانا شروع کر دیا، اور ہمارے لوگ بغیر تصدیق کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا، حدیث میں یوں آتا ہے، حضرت علی کا یہ قول ہے، حضرت ابو بکر کا یہ قول ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے، بغیر تصدیق کیے ایسی باتیں جو غیر مسلم لوگ سازش کے تحت مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں، تو ہم انہیں آگے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے تصدیق اس کی کریں، جس آدمی نے بھیجا ہے اسے اس کا ریفرنس مانگے، اور اس کی سنگینی جو ہے وہ بیان کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ایسی بات کہہ دینا جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی سنگینی بیان کی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی،
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹکانہ جہنم بنا لے۔ تو جس طرح قرآن مجید کی حفاظت، اسی طرح حدیث کی حفاظت ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن بنیادوں پر یا جن باطل اصولوں پر، عقل کی بنیاد پر یا خلل کی بنیاد پر یا مغالطہ کی بنیاد پر یا کسی چیز کو صحیح سمجھ نہ پانا، اس کی بنیاد پر جن بنیادوں پر قرآن مجید پر اعتراضات ہوئے ہیں، جن بنیادوں پر یہود و نصارہ قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں، آج انہی بنیادوں پر حدیث شریف پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ بنیاد وہی ہے، کہیں عقل ہے اور کہیں خلل ہے، کہیں اپنے فہم کا بگاڑ ہے، اور سارے کا سارا زور ہم نکال رہے ہیں حدیث شریف پر اسے ڈی گریڈ کرنے کے لیے۔ اب یہ عمل کیوں ہے؟ حدیث شریف کو ڈی گریڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ عمل تو یہود و نصارہ کی طرف سے شروع ہوا۔ کیوں؟ قرآن مجید عربی زبان میں کتاب ہے، ان عربی محاورات اور جملوں کی تشریح جو ہے حدیث کرتی۔ اب اگر حدیث کو ڈی گریڈ کر دے، اس کا استخفاف کیا جائے، اسے ناقابل عمل نکارہ ٹھہرا دیا جائے، تو قرآن مجید کی تشریح اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ جو فریق چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو حدیث جو ہے قرآن مجید کے متن کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور یہ حدیث ہی ہے کہ جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب اپنے صحابہ کرام کو لکھوائی، انہیں یاد کروائی۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے شمائل، آپ کے اخلاق، آپ کا حلیہ، خد و خال، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں حدیث دے رہی ہے۔ تو آج جو ایک مقصد کے تحت حدیث کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، وہ فقط یہ ہے کہ اسلام کا تشخص بگاڑ دیا جائے، اور یہ ایک ماڈریٹ اسلام اس کی طرح ڈالی جائے، جس میں یہ پردے کے احکامات نہ ہو، جس میں جہاد کا تشخص نہ ہو، جس میں ایمان نہ ہو، جس میں مخلوط جنسی آزادی کی تعلیم ہو۔ تو یہ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے، جو یہ انسانی بنائی ہوئی قباحتوں سے پر جو آزادیاں ہیں ان کو بین کرتا ہے، اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اپنے اذہان پر، اپنے اجساد پر، اپنے اعمال پر اللہ کا حکم چلاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس سیرت کے مطابق چلاؤ۔ استاد، جو آپ نے ذرائع بتائے ہیں حدیث اور قرآن کی حفاظت کے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو جو حفظ کے ذریعے سینوں میں محفوظ ہے، ہسٹری تو ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کے لیے استغفر اللہ نعوذ باللہ اسے جلا دیا گیا۔ ان کا پلان تھا کہ اس کو ہم دنیا سے ختم کر دیں، تو وہ تو قرآن اس نتیجہ پر وہ پہنچے کہ یہ تو لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں آج کل ہم اپنے معاشرہ میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمل کے ذریعے اور کتابت کے ذریعے لکھ کر یہ تو ہمارے پاس محفوظ ہے حدیث، اور اس کو جب یاد کرنے کے ریفرنس سے، حفظ کرنے کے ریفرنس سے بہت کم دیکھتے ہیں کہ جو حافظ حدیث ہوں۔ تو اس کی تو ذرا وضاحت کر دیں۔ جی، اس کا ایک آسان جواب ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، انا اعطیناک الکوثر، عام یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید تو لوگوں کو حفظ ہے، تو کیا حدیث بھی اسی طرح حفظ ہے؟ ہم نے اس پر ایک سروے کیا ہے، عام لوگوں کو جو عامت الناس ہیں، قرآن مجید سے بڑھ کر احادیث ازبر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت کا سیٹ اپ امت کو دیا، وہ تجارت صحابہ نے کی، آگے تابعین کو دی، ایک باپ عمل کرتا ہے وہی اصول و ضوابط اپنے بیٹوں کو دیتا ہے۔ تو اسلام میں ایک مسلم تاجر اسلامی اصول و ضوابط کی تعلیم اپنے ایک بیٹے کو دیتا ہے، آنے والی نرسری کو انہی اصول و ضوابط سے آگاہ کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق بے شمار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اسے یاد ہیں، نکاح کے متعلق یاد ہے، شادی کے متعلق یاد ہے،
کھانے کے متعلق یاد ہے، بھائی بیٹھ کر کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں. تو آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی نسبت لوگوں کو احادیث زیادہ یاد ہے. اب اگلی بات یہ رہی، کوئی شخص یہ اعتراض کر دے کہ قرآن مجید بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا تو یاد ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو حدیث پوری کی پوری یاد ہو؟ تو الحمدللہ ایسے افراد امت میں ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، متعدد موجود ہیں کہ جو حافظ الحدیث ہیں، جن کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات اور دیگر کتب حدیث قرآن مجید کی طرح ازبر ہے. الحمدللہ ایسی مثالیں موجود ہیں. تو یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید تو حفظ کے ذریعہ محفوظ ہے، تو حدیث جو ہے حفظ کے ذریعہ محفوظ نہیں. آپ انالیسس کر لیں، تجزیہ کر لیں، سروے کر لیں، حدیث جو ہے وہ قرآن مجید سے زیادہ لوگوں میں محفوظ ہے اور لوگوں کو یاد ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر یہ جو آپ نے پیچھے بتائی ہیں باتیں، تو قرآن کی نسبت حدیث تختہ مشق کیوں ہے؟ اس پر میں نے کچھ تفصیل تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کی ہے کہ اسلام کا جو تشخص ہے، جس کی میں نے چند تفصیلات جو ہیں وہ پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں اگر ایمانیات ہے تو حدیث میں اس کی تشریح ہے، قرآن مجید میں رسالت ہے تو حدیث اس کی تشریح ہے، قرآن مجید میں ایمان بالملائکہ ہے، حدیث اس کی تشریح کرتی ہے، قرآن مجید میں موت کا ذکر ہے، حدیث اس کی تشریح کرتی ہے، قرآن مجید میں تقدیر کا ذکر تو حدیث اس کی تشریح کرتی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں انفرادی زندگی کا ذکر ہے، حدیث اس کی ڈیٹیل بیان کرتی ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آئلی نظام ہے، معاشرتی، اسی طرح سیاسی سیٹ اپ ہے، تو حدیث اس کی تفسیر اور تشریح کرتی ہے. اب مقصد کیا ہے کہ اصل جو اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو اسوہ حسنہ دیا، جسے کتاب کہتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ اسوہ حسنہ یہ کتاب اللہ کے مطالب معانی کی حفاظت کرنے والی ہے، حصار ہے اس کا. تو جب اس کا استغفاف کیا جائے، اسے ناقابل اعتبار ٹھہرایا جائے گا، تو لامحالہ جب اعتبار اٹھ جائے گا، اعتبار اٹھے گا، تو کوئی بھی شخص قرآن مجید کے مطالب اور معانی اپنی مرضی سے بیان کرنا شروع کر دے گا. اب اسی طرح یہود و نصارہ ہے، قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں اور اسے ناقابل اعتبار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ جب ایک ناقابل اعتبار کتاب رہ جائے گی تو پھر اسلام جو ہے وہ دل سے، دماغ سے نکل جائے گا، وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائے گا. اسی طرح جب حدیث ناقابل اعتبار بنا دی جائے گی، جی حدیثوں میں اختلاف ہے، جی حدیثوں کی وجہ سے فرقے پیدا ہوئے ہیں، جی بات یہ ہے کہ کیا قرآن مجید پر لوگوں کا اختلاف نہیں ہے؟ پوری امت قرآن مجید کے جو مطالب ہیں، معانی ہیں، مطالب معانی کو چھوڑیے، جو تراجم ہے، کیا اس پر متفق ہے؟ قرآن مجید پر بھی فرق ہے، قرآن مجید پر بھی اختلافات ہیں. ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے سے قرآن مجید کے مطالب پر اختلاف کرتا ہے. اور یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ جب حدیث کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ، جنہیں فقی اسکول آف تھاٹس کہا جاتا ہے، فقی مکاتب فکر، اس کو مقدم رکھا جائے اور حدیث کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، یا یوں سمجھا جائے یہ حدیث تو فلاں امام کے قابل عمل ہے، یا فلاں امام اس پر عمل کرتا ہے، میرے امام نے اس پر عمل نہیں کیا، میں اس پر عمل نہیں کروں گا، تو اس وقت یہ فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. وگرنہ بحمداللہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس بات پر سختی سے کاربند ہے، ایمان اور عمل کے لحاظ سے بھی، کہ دین اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص قرآن حدیث کہتا ہے، قرآن حدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جیسے اجتہاد کا مشروع ہونا اور اجماع کا حجت ہونا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ قرآن مجید اور حدیث دین اسلام جو ہے یہ عالمگیر دین ہے، قدیم ہونے کے باوجود بھی موجودہ حالات کے ساتھ اسی طرح مطابقت رکھتا ہے کہ جس طرح یہ ابھی اتر رہا ہے. اور یہ جو مطابقت ہے
یہ اجتہاد ہے کہ قرآن مجید کے اصول و قوانین ضوابط پر، حدیث کے اصول و قوانین ضوابط پر ہم مسائل کو فرع کرتے ہیں۔ علماء جو ہے وہی جو کلیے ہیں ان پر نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالتے ہیں اور انہیں پیش کرتے ہیں، تو اجتہاد ہے۔ اسی طرح امت کا کسی ایک چیز پر متفق ہو جانا، تو امت متفق ہے اس بات پر کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں، حدیث کی حفاظت کے بھی وہی ذرائع ہیں، اور جن بنیادوں پر قرآن مجید پر اعتراض ہوتا ہے انہی بنیادوں پر حدیث شریف پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید پر مخالفین اعتراض کر کے اسے ناقابل اعتبار ٹھہرا کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح بھولے ہوئے لوگ یا سازشی لوگ حدیث پر اعتراض کر کے بھی اسے ڈیگریڈ کر کے اسلام سے، اسلام کے تشخص امیج کو بگاڑ کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک یہ بھی اصول ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اب ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بحمداللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی حدیث قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ فہم کا ٹکراؤ ہے، اور ایسا بظاہر ٹکراؤ تو کوئی انسان قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، مکر دے سکتا ہے۔ تو حدیث شریف میں اور قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی کنٹراڈکشن، کوئی تضاد نہیں ہے، یہ فہم کا تضاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کے اس سوال کے ضمن میں جو پہلے بھی سوال ہے، اس بات کو بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید ضعیف نہیں ہے، حدیث میں ضعیف کی تقسیم ہے۔ قرآن مجید میں ضعیف اور صحیح کی موضوع کی تقسیم نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں آج بھی امت میں محفوظ ہے، جس لہجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجہ پر اعراب لگائے گئے، زبر زیر اور پیش لگائی گئی۔ اب اگر کوئی شخص ان سے ہٹ کر اپنے قبائلی تلفظ میں سے ادا کرتا ہے، جیسے وَهُوَ الَّذِي کو وَهُوَ الَّذِي پڑھتا ہے، اللہ زینہ کو اللہ زونہ پڑھتا ہے، تو یہ قرات جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ متواتر، مشہور اور معمول جو قرات ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خبر ثابت ہے، رسول اللہ کا ایک عمل ہے، امت اسے بیان کرتی ہے، ایک بہت بڑا گروہ اسے بیان کرتا ہے، اور ایک شخص اس کی نسبت ایک اور خبر بیان کرتا ہے، تو اسے ہم ضعیف قرار دیں گے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں، ہمارے معاشرہ میں ایک آدمی شریف النفس ہے جسے جینٹل مین کہا جاتا ہے، وہ آپ کو ایک خبر دیتا ہے، تو آپ بلا توقف اسے قبول کریں گے، بھائی یہ شریف النفس آدمی ہے، یہ غلط بات نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں اس نے بولا، اور اس کی بات ٹھیک ہے۔ اب اس کی نسبت ایک ایسا شخص ہے جو معیاری آدمی نہیں ہے، بے شمار دفعہ اس نے دھوکہ دیا، کردار کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، یا اس کے کردار کے متعلق آپ واقف نہیں ہیں کہ یہ اجنبی شخص ہے خبر دینے والا، یہ کون ہے، سازشی ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، اس کا کرائٹیریا کردار کیا ہے، تو توقف کی بنیاد پر اس چیز کو ہم ضعیف قرار دیں گے کہ وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ضعیف سے مراد جو چیز رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، اور موضوع سے مراد وہ بات جو رسول اللہ پر گھڑ لی گئی ہو۔ اب قرآن مجید کی نسبت موضوع آیات وضع کی گئی ہے جس کی تفصیل علماء جانتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ کی نسبت موضوع روایات تراشی گئی ہے جس پر اکابرین نے، ائمہ محدثین نے مستقل کتابیں تصنیف اور تالیف کی ہیں۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے الموضوعات الکبریٰ تصنیف کی، اسی طرح تذکرۃ الموضوعات علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کی، اور ماضی قریب میں بہت بڑے جلیل القدر محدث علامہ البانی رحمہ اللہ، محمد ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث ضعیفہ اور صحیحہ مرتب کیا ہے، اور سلسلہ حدیث ضعیفہ میں انہوں نے ایسی روایات کی نشاندہی کی ہے جو ضعیف ہے، اور ایسی روایت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کذابین وزاعین نے افترا کیا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کے متعلق ایسی معلومات کسی شخص کے ذہن میں نہیں تو یہ اس کے نقص علم کا قصور ہے۔ تو حدیث کے متعلق ایسی جو چیزیں ہیں وہ عام لوگوں میں سازش کے تحت مشہور کر دیں گے۔ صاحب، دین اسلام کی بنیاد قرآن مجید اور حدیث ہے، تو اس کی ڈیٹیلز کمپلیٹ ہے، قرآن حدیث میں قرآن کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے، تو پھر یہ اجتہاد کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام یونیورسل ایک کامل دین ہے اور اللہ کے قرب کا فقط یہی ذریعہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام کے دلائل قرآن اور احادیث ہیں۔ قرآن اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور کچھ ایسے ضابطے ہمیں دیے ہیں، جیسے حساب ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے 2 + 2 4 ہوگا، اور 2 + 3 5 ہوگا، 3 + 3 6 ہوگا۔ اب یہ 4 بھی نہیں ہو سکتا، 3 + 3 7 بھی نہیں ہو سکتا، 5 بھی نہیں ہو سکتا، یہ 6 ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں، قرآن میں اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں، اپنے اسوہ میں امت کو ایسے ضابطے دیے ہیں، ایسے کلیے دیے ہیں کہ جن پر آنے والے حالات میں مسائل کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کا حل آ جاتا ہے۔ مثال اس کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر خون کو، مردار کو اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، آستانوں پر نظر کیا جائے، منسوب کیا جائے، اسے بھی حرام ٹھہرایا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اب شراب بھی حرام ہے، تو اب علماء کرام نے ان حالات میں کہ ایک شخص ہے، متبادل علاج اسے نہیں مل رہا، متبادل مشروب نہیں اسے مل رہا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، متبادل اسے مشروب نہیں ملتا، تو کیا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ شراب فمن اضطر غیر باغ ولا عاد دوبارہ لوٹے نہ، رغبت کے ساتھ نہ کرے، ہو مجبور تو کیا پی سکتا ہے؟ تو اس آیت پر اس مسئلہ کو فرع کیا کہ خون نہیں ہے، مردار نہیں ہے، سور نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز آستانوں پر ذبح شدہ جانور نہیں ہے، شراب ہے اور کوئی ایسی حرام چیز ہے کھانے کی اور پینے کی، تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کھانے پینے کی حد تک بھی عمل کر سکتا ہے۔ اس پر فرق کر لیا، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں بعض جگہوں پر تالاب ہے پانی کے، جو لوگ پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ بارش کا پانی بارانی علاقوں میں جمع ہو جاتا ہے، تالاب ہے بہت بڑے بڑے، آپ پنڈی سے اوپر چلے جائیں، رحیم یار خان کی طرف چلے جائیں تو تالاب ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے۔ اب ایسے پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پخانہ اور پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ یہ پخانہ کا لفظ میں نے از خود بولا، اس کی ڈیفینیشن تشریح کرنے کے لیے حدیث میں ہے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی بھی شخص تم میں سے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اب حدیث میں ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ اس پانی میں آپ پیشاب نہیں کر سکتے تو پخانہ بھی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی اور نجاست گندی چیز نہیں گرا سکتے۔ یہ حدیث نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے عیب والا نہ ہو، تو اب جو اندھا ہو، ایک ضابطہ مل گیا ہے کہ جب ایک آنکھ خراب ہے تو اس کی دو ہو تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آنکھ خراب لنگڑا ہے تو اگر دھڑ مڑا ہوا ہے کہ دونوں خراب ہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اجتہاد یہ قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بڑے مجتہد تھے، اور جب آپ اجتہاد کیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر سکوت ہوتا تو وہ دین کا حصہ قرار پاتا، اور اگر آپ کا اجتہاد مالک کی منشا و مرضی کے خلاف ہوتا تو قرآن مجید کی آیات کا نزول ہو جاتا۔
تو آپ سب سے بڑھ کر مجتہد ہیں۔ اس کی میں مزید تشریح یوں کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حسین و جمیل تھا، اور اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا رنگ کالا تھا، تو شک میں پڑ گیا یہ میرا ہے یا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے تفہیم کے لیے اسے بات کہی کہ تیرے پاس کیا اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس اونٹ ہے، سرخ بھی ہے، سرخ بھی ہے۔ تو سرخ کہاں سے؟ انہی میں سے۔ تو فرمایا پھر اس نے بھی اپنے باپ کی رگ کو کھینچ لیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اجتہاد اسلام کے اصول و ضوابط پر آنے والے حالات میں جدید پیش آمدہ مسائل کو فرا کرنا، اسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اس کی استحسان ہے، مسائل مرسلہ اور قیاس، یہ چیزیں علماء اس کی تفصیل کو جانتے ہیں۔ اور اجماع امت کا کسی چیز پر متفق ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی راہ کی اتباع نہ کرے تو وہ جہنمی ہے۔ اب مومنین کی راہ کی اتباع، اس سے مراد اجماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کر سکتا۔ تو امت کا کسی چیز پر اکٹھا ہو جانا یہ دلیل ہے دین اسلام میں، اور اجماع کا حجت ہونا قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے۔ اور اجتہاد اور اجماع یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو عالمگیریت اسلام کی اسے باقی رکھتی ہیں کہ دین اسلام قدیم ہونے کے باوجود موجودہ حالات کے ساتھ اسی طرح اٹیکٹ کرتا رکھتا ہے کہ جیسے یہ ابھی نازل ہو رہا ہے اور اس کی آیات ابھی اتر رہی ہیں اور رسول اللہ سے رہنمائی ابھی آ رہی ہے۔ دین اسلام تو کمپلیٹ ہے، تو یہ جو بدعت ہے اور بدعت حسنہ، اس کا کیا تصور ہے؟ اس کی تو تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے۔ دین اسلام مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو متن کی صورت میں آسمان سے نازل کیا ہے، اور اس کی جو تشریح ہے حدیث کی صورت میں دی، اور قرآن اور حدیث ہمیں اجتہاد اور اجماع جیسی چیزیں بھی دیتا ہے۔ اب یہ جو بدعت ہے، بدعت سے مراد دین میں نئی چیز۔ اب بعض علماء اس کی تقسیم کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ سے مراد اچھی بدعت جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، جو ثواب کا ذریعہ ہو، اور بدعت سیئہ جو بری چیزیں ہوں دین کے نام پر۔ یہ تقسیم جو ہے اس کا وجود خیر القرون میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان اعمال کو بدعت قرار دیتے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے۔ آپ اپنے خطبہ میں کہا کرتے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر بدعت کو رسول اللہ نے گمراہی قرار دیا ہے۔ اب پورے دین اسلام میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس عام حکم میں سے بدعت حسنہ کو خاص کیا جائے۔ ہاں کچھ لوگ یہ بات بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا عمل کیا، اچھا عمل ایجاد کیا اور بعد میں آنے والے نے اس پر عمل کیا تو اس کو ثواب ہوگا اس عمل کا بنانے کا اور بعد کے آنے والوں کے عمل کا بھی۔ تو اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ دین کے نام پر ثواب کریٹ کرنا، بنانا یا گناہ۔ تو سب سے پہلی بات ہے اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ کرام میں سے کسی بھی شخص نے دین سازی نہیں کی۔ دین ساز فقط اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ رسول اللہ مبلغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو شریعت ساز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اگر آسمانی سکوت ہے تو وہ دین بنے گا، اگر آسمانی سکوت نہیں ہے تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نعمت البدعۃ ہذہ، اچھی بدعت ہے۔ وہاں پر استعمال لغوی معنوں میں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج باطل لوگ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کو لے کر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زکا یزکی تزکیہ، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کا معنی ہے کہ بھائی پاکی کرو اپنے نفسوں کی،
نظام ربوبیت کو بنایا ہوا ہے اپنے فہم سے، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ حج ہے، اور اپنے نفس کو رذائل سے، برائیوں سے، وہ برائیاں جو ان کی سمجھی ہوئی ہیں ان سے بچانا یہ آت الزکا ہے، اور نماز کا مفہوم بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ لغت کا سہارا لے کر حدیث کا انکار، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو اسی طرح ظاہری اور لغوی الفاظ کا سہارا لے کر دین اسلام کے اندر نئے مسائل کو داخل کرنا بدعت حسنہ کے نام پر یہ شنیع فعل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان یراہ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، لوگ اچھا سمجھے اسے کہ بھئی یہ اچھا ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس چیز پر، جس عمل پر، جس کام پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اب ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی یہ مساجد بدعات ہے، یہ ریل گاڑی بدعت ہے، یہ ہوائی جہاز بدعت ہے۔ بھائی ریل گاڑی، ہوائی جہاز یہ دین نہیں ہے۔ دین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دین تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں۔ تو یہ جغرافیائی تہذیب و تمدن، یہ ثقافت کی جدت جو ہے، یہ جدت اسے سمجھنا کہ بھئی یہ دین ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اب کوئی شخص یہ تو دعویٰ نہیں رکھتا کہ آسمانی قطار کو چھوڑ کر یہ ہم نے زمینی ریل گاڑی قطار جو ہے اسے جوائن کر لیا ہے، آسمانی ہوائی جہاز ہے انہیں چھوڑ کر پی آئی اے کا یا سعودیہ ایئر لائن کا ہم نے ہوائی جہاز اس میں سفر کیا ہے، آسمانی موٹر سائیکل چھوڑ کر، آسمانی جدید سامان کو چھوڑ کر ہم نے زمین کا بنا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین لوگوں کو دیا ہے، تمام ثواب بتائے ہیں، تمام گناہ بتائے ہیں، تمام ثواب، تمام گناہ جو ہے جب امت کو بتا دیے تو اب نئے ثواب بنانا اور نئے گناہ سے خبردار کرنا یہ بدعت حسنہ کے نام سے شریعت سازی ہے۔ اب یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جی یہ پھر یہ مینار بھی بدعت ہو جائیں گے، حالانکہ حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پختہ اینٹوں کے ساتھ تعمیر ہے، اب بھائی پختہ اینٹ کا استعمال تو رسول اللہ سے ثابت ہے، جس عمل کی اصل رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ کتب کا تالیف کردہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت، قرآن مجید آپ نے کتاب کی صورت میں امت کو دیا ہے، صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا ہے، اجتماعات ہے، اجتماعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منعقد کیے ہیں اور اجتماعات کی تشہیر کے لیے دعوت لوگوں کو دی ہے۔ اب دعوت کے لیے جدید ذرائع استعمال کرنا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا، تو اس کو بدعت قرار دینا، یہ چیزیں جو ہے یہ شدت کا نتیجہ ہے۔ دین اسلام مکمل ہے، کوئی اسلامی انسانی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کی ڈیٹیل، تفصیل قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد میں موجود نہ ہو۔ بحمد اللہ۔ مفتی صاحب جو اگلا سوال ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دین اسلام مکمل ہے تو ائمہ محدثین رحمہم اللہ کے ارشادات حجت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں؟ دین اسلام مکمل ہے، اب جو لوگ ائمہ محدثین کے ارشادات بطور حجت کے پیش کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک شخص نے قرآن کا ایک معنی سمجھا ہے، وہ لوگوں میں بیان کرتا ہے، بطور استشہاد کے وہ صحابہ کرام کے ائمہ محدثین کے اقوال پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا بیان کردہ جو معنی ہے صحابہ سے، ائمہ محدثین سے ثابت ہے، اس لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی امام کے، بزرگ کے قول کو حجت شرعیہ سمجھے، یہ غلط بات ہے۔ ان کے مفہوم کو بطور استشہاد پیش کرنا، ان کی عبارات کو بطور تائید پیش کرنا، ان کی عبارات کو اجمال کے تبیین کے لیے پیش کرنا، ان کے فہم کو لغت پر مقدم رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں پیش کرنا، اور جو فقہ الحدیث ہے ان میں ان کی آراء کو، ان کے مفاہیم کو پیش کرنا، اس لیے پیش کیے جاتے ہیں، مگر نہ
اہل اسلام میں سے کوئی بھی ائمہ محدثین کے اقوال کو حجت شریعہ نہیں سمجھتا کہ وہ نعوذ باللہ قرآن ہے یا حدیث ہے. قرآن مجید کے اجمال کی تبیین ہے، تشریح ہے، وہ تائیدات ہیں، استشہاد ہے، تو اس لیے پیش کیے جاتے ہیں. وگرنہ ہم ان کے اقوال کو اور ان کے فرامین کو دین کا درجہ دیتے تو کوئی بھی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال سے اختلاف نہ کرتا. صاحبین نے، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے ان کے اقوال سے اختلاف کیا ہے. کتب فقہ میں یہ اختلاف موجود ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا ہے. ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف ہے مسائل پر، ایک نص کے سمجھنے پر. تو یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ اپنے ائمہ، اپنے اکابرین کے اقوال کو حجت شریعہ اور دین نہیں سمجھتے تھے. تو یہ ہے اس کی ڈیفینیشن. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ائمہ اور محدثین کے ارشادات حجت شریعہ ہے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. حجت شریعہ اور حتمی حجت اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ثابت ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ واحسن الجزا. ہم حدیث ٹی وی کی جانب سے مفتی صاحب آپ کا اور تمام ناظرین کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں.